نصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا امام الانبیاء. الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین. آج کی اس بابرکت محفل میں اس نیت سے حاضری کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، یہاں سننا سنانا اس دنیا میں بھی ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب کرے اور قیامت والے دن بخشش کے وسیلوں میں سے ایک وسیلہ. آج ابھی تک میں سوچ رہا تھا کہ مجھے آج کس موضوع پہ بات کرنی چاہیے. میں بھی گھر نکلنے سے پہلے اتفاق سے میں نے یوٹیوب ٹی وی پہ لگایا، کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ فلسطین کے جو حالات ہیں، مسلمانوں پہ جو ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے، تو میں ابھی تازہ ایک دو کلپس دیکھ کے گھر سے نکلا ہوں. یقین کریں کہ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ کیا ہم وہ مسلمان ہیں کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان سارے ایک جسم کی طرح ہیں. اگر جسم کی کسی ہم الحمدللہ ایک زندگی کا حصہ گزار چکے ہیں بخیر و عافیت، لیکن تکلیفیں ہوتی ہیں، کبھی دانت میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، کبھی کوئی اور معاملہ ہو جاتا ہے. اور آپ سب اس تکلیف سے گزرے ہوں گے تو آپ کو پتا ہے کہ جب جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے، انسان تڑپ رہا ہوتا ہے. مجھے خود 3 سال پہلے کمر میں ایک ہلکی سی درد ہوئی اور اس 1 انچ کے حصے میں درد کی وجہ سے میں 3 دن بستر سے نہیں اٹھ سکتا تھا. تو یہ انسانی جسم کی مثال اس لیے دی گئی ہے اور اس لیے ہمیں بتایا گیا تاکہ ہر ایک انسان اس تکلیف میں سے گزرا ہوتا ہے اور اس کو علم ہوتا ہے کہ جب جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم کتنا بے قرار ہوتا ہے. لیکن ابھی جو عالم اسلام کی جو حالت ہے، اس وقت جو ہم مسلمان ممالک ہیں، جو مسلمان ممالک کے سربراہ ہیں، ہم کھل کے ان کی حمایت میں ایک بیان تک نہیں دے سکتے ہیں. عملی طور پہ میدان میں آنا، ان کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کے ساتھ جہاد کرنا، یعنی یہ تو بڑی بات کی بات ہے. ہم صرف اتنا نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم ایک بیان کی حد تک کوئی سخت بات کر سکیں. ہوتا کیا ہے، آج فلاں ملک کا صدر نے مذمت کی ہے، فلاں نے اظہار افسوس کیا ہے، کسی نے تشویش کا اظہار کیا ہے. وہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ 500 800 1000 مسلمان بچے، عورتیں، مرد، بوڑھے، مریض، نہ ہسپتال، نہ کسی ریلیف کیمپ، کسی بھی چیز کی تمیز وہاں پہ نہیں ہو رہی ہے. دنیا میں جو ایک جنگی اصول ہیں وہاں پہ اس کو بھی نہیں ملحوظ خاطر رکھا جا رہا. خوراک بند، پانی بند، حتیٰ کہ ادویات بند، چھوٹے بچوں کے پاس پینے کا دودھ نہیں ہے. اور ہم عالم اسلام بیٹھے ہیں صرف مذمت کی حد تک، صرف اظہار افسوس کی حد تک. تو میں یہ کئی دنوں سے سوچ رہا تھا اور آج بھی راستے میں یہ سوچتا ہوا آ رہا تھا. میں اپنی گریبان میں صرف جھانک رہا تھا کہ کیا مجھے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا حق ہے؟ کیا مجھے اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے؟ تو میرے ذہن میں ایک آیت آئی اور مجھے کسی حد تک اطمینان ملا کہ ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن کم از کم ایمان والے نہیں ہیں. ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے
کہ جہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں، جہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ ہماری بہنوں اور ہماری ماؤں اور ہماری بیٹیوں کی عزت وہاں پہ تار تار ہو رہی ہے، جہاں پہ روزانہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. کسی جانور کے ساتھ آپ دیکھ لیں دنیا میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو پوری دنیا کے لوگ نکل آتے ہیں کہ جی جانوروں کے حقوق ہیں. اینیمل رائٹس کے لیے دنیا نکل آتی ہے. لیکن جہاں مسلمانوں کی باری آتی ہے، چاہے وہ برما میں ہو، چاہے وہ کشمیر میں ہو، چاہے وہ فلسطین میں ہو، یا اس سے پہلے جہاں جہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہوا ہے، تو پوری دنیا خاموش ہوتی ہے، دنیا سے گیلا نہیں ہے. یہود و نصارہ کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن افسوس کس پہ؟ اپنے مسلمانوں پہ. اپنے مسلمانوں پہ افسوس ہے کہ آپ لوگ کیوں آواز نہیں اٹھاتے ہیں، آپ لوگ کیوں عملی طور پہ کوئی قدم نہیں اٹھاتے ہیں. ہمیں صرف اس بات کا انتظار ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری کوئی غلط لفظ ہمارے منہ سے نکل جائے اور امریکہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. کہیں کوئی ہم ایسی بات نہ کر دیں کہ یورپ اس بات پہ خفا ہو جائے. کہیں ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ ہماری امداد بند ہو جائے. کہیں ہم کوئی ایسی لغزش نہ کر بیٹھیں کہ ہم پہ پابندیاں لگا دی جائیں. جہاں پہ ایک طرف اسرائیل بڑی ڈھٹائی سے، نیتن یاہو کے روزانہ آپ بیان سن لیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو ختم کرنا ہے، میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، میں نے غزہ پہ قبضہ کرنا ہے. پوری دنیا جو چند ایک غیر مسلم ممالک ہیں وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم زیادتی کر رہے ہو، اس حد تک ظلم نہیں کرنا چاہیے. تو وہ ان کے جواب میں کہتا ہے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. ہم مسلمانوں میں سے کسی میں یہ ہمت نہیں کہ اس کو تھوڑا سا منع کر سکے، کوئی ایسا بیان دے سکے. لیکن جب وہ لوگ بھی منع کرتے ہیں تو امریکہ ڈٹائی کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ یہاں پہ دوسری طرف بھی کوئی انسان ہے، دوسری طرف بھی کوئی ایسے لوگ روزانہ کی بنیاد پہ شہید ہو رہے ہیں، اور روزانہ کے طور پہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. اتنی بمباری میں سمجھتا ہوں کہ شاید بڑی بڑی جنگوں میں سالوں میں نہ ہوتی ہو جتنا ان چند دنوں میں انہوں نے وہاں پہ کی ہے. لیکن پوری دنیا خاموش بیٹھی ہے. میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ میں کوئی صدر ہوں کسی ملک کا یا وزیر اعظم ہوں، یہ تو ان کی کام ہے. لیکن میں انفرادی طور پہ جس طرح میں نے عرض کی کہ میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ کیا مجھے مسلمان کی حیثیت سے میں کیا کر سکتا ہوں. یہ جو اتنا ظلم وہاں پہ چل رہا ہے، میں ایک مسلمان کی حیثیت سے میری ذمہ داری کیا ہے. میں تو صرف یہ سوچتا ہوں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن قیامت والے دن جب جس کے میلاد کی محفل ہم آج منا رہے ہیں، جب اس کے حضور ہم کھڑے ہوں گے اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، تو کیا ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ جب جس دور میں تم تھے وہاں پہ تمہارے مسلمان بھائیوں پہ، تمہاری بہنوں پہ، تمہارے بچوں پہ اتنا بڑا ایک ظلم ہو رہا تھا، تو اس وقت تم کیا کر رہے تھے. میں صرف اپنی ذمہ داری کا تعین جو ہے نا وہ چاہتا ہوں کہ ایک انفرادی طور پہ میری کیا ذمہ داری ہے. اور میں اس پریشانی میں آپ یقین کریں، یہ کئی دنوں سے قاری صاحب چند دن پہلے میرے پاس آئے تھے تو ان سے بھی یہی بات ہوئی کہ میں بڑا سخت پریشان ہوں کہ میں قیامت والے دن کم از کم میرا جواب کیا ہوگا. جب میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، تو اس وقت میرا جواب کیا ہوگا کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک امتی کی حیثیت سے میں نے کیا کیا. اور یقین کریں کہ ہمارے ہاں، بلکہ میں کسی کا نام لیے بغیر ایک اشارہ کروں گا کہ وہاں پہ ایک طرف تو ظلم ہو رہا ہے اور دوسری طرف ہماری طرف سے بیان جاری ہوتا ہے کہ جی اسرائیلیوں کے ساتھ انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے. ہمارے طرف سے ایسے بیانات آتے ہیں کہ جی انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے. وہ ہسپتالوں، دیکھیں دنیا کے جنگ کے چند اصول ہیں کہ ہسپتال پہ حملہ نہیں ہوتا، ریلیف کیمپ پہ حملہ نہیں ہوتا، جہاں پہ کوئی مہاجرین اگر ہوں، عورتیں اور بچے ہوں تو ان پہ حملہ نہیں ہوتا. اسرائیل اس میں سے کسی چیز کی تمیز نہیں کر رہا.
نہ اسپتال کو چھوڑ رہا ہے، نہ ریلیف کیمپ کو چھوڑ رہا ہے، جو امدادی سامان آ رہا ہے اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے. اور ہماری طرف سے حماس والوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ انسانی حقوق کا خیال رکھیں، آپ وہاں پہ عورتوں اور بچوں کے حقوق کا خیال رکھیں، آپ وہاں پہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. بڑا افسوس ہوا یہ سن کے. لیکن یہ دیکھتے دیکھتے یہ حالات، اور یقین کریں جس طرح میں نے کہا کہ میں نے تو بڑا، مجھے کچھ وقت تک یہ سوچتا رہا کہ شاید پتہ نہیں ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں، لیکن ایک آیت نے میری تسلی کی. اس سے آگے جب میں نے دیکھا کہ میں نے یہ سوچا پھر یہ ایمان والے ہم میں سے کہاں ہیں. چلو مسلمان کی حد تک تو مجھے ایک اپنے اوپر ایک تسلی ہوئی کہ ہم کم از کم مسلمان تو ہیں. میں نے پھر دیکھا، میں نے سوچا کہ یہ ایمان والے کہاں پہ ہیں. لیکن آپ یقین کریں جب آپ فلسطین کے ان زخمیوں کے، ان بچوں کے اور ان کے جب حالات دیکھتے ہیں نا، تو آپ کو پھر بھی یقین ہو جاتا ہے کہ ابھی ایمان والے کچھ لوگ مسلمانوں میں موجود ہیں. میں صرف دو چھوٹی چھوٹی کلپس جو میں نے دیکھی میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. ایک کلپ میں نے دیکھا کہ تقریباً کوئی 6-6.5 سال کا بچہ جو کہ قریب المرگ ہے، وہ زخمی ہے، اس کے سر پہ پٹی ہے اور وہ بڑی مشکل سے سانس لے رہا ہے، اور ایک 8 سال کا بچہ اس کے سرانے بیٹھ کے اس کو شہادت کا کلمہ پڑھا رہا ہے. تو میں نے کہا کم از کم یہ ایمان والے ہیں کہ اس حالت میں پتہ نہیں وہ اس کا بھائی تھا، اس کا کوئی دوست تھا، اس کا کیا کوئی رشتہ دار تھا، نہیں تھا، لیکن ایک 8 سال کا بچہ اگر ایک 6 سال کے بچے کو شہادت کا کلمہ اس وقت پڑھا رہا ہے تو پھر ایمان والے بھی موجود ہیں. میں نے ایک اور، کیونکہ وہاں پہ جس طرح میں نے عرض کی کہ نہ وہاں پہ کوئی ہسپتالوں میں دوائیاں رہ گئی ہیں، بلکہ وہاں پہ 35 ہسپتال تھے غزہ میں، جس میں سے صرف اس وقت 8 فنکشنل ہیں، باقی کچھ بم سے اڑا دیے گئے. کہیں پہ بالکل نہ کوئی دوائیاں ہیں، نہ وہاں پہ بجلی ہے، وہاں پہ موبائل کے ٹارچوں پہ آپریشنز ہو رہے ہیں. تو وہاں پہ میں نے کلپ دیکھی، ایک چھوٹا سا بچہ جو زخمی تھا اور ڈاکٹروں کے پاس اس کو بے ہوش کرنے کے لیے دوائی نہیں تھی. اس کو بے ہوش کرنے کے لیے دوائی نہیں تھی، تو ڈاکٹر بڑے پریشان تھے کہ اتنا چھوٹا سا بچہ زخمی ہے، اس کو زخم آیا ہوا ہے، تو اس کا ہم علاج کس طرح کریں، زخم کو صاف کس طرح کریں، اس کو سیئیں کس طرح. تو بچہ کہتا ہے میں نے سنا تھا کہ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ایک تیر لگا اور ان کو اتنی تکلیف تھی کہ وہ تیر نکالا نہیں جا سکتا تھا، تو میں نماز پہ کھڑا ہو جاتا ہوں. وہ بچہ کہتا ہے. تو ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ جب میں نماز پہ کھڑا ہو جاؤں تو اس وقت تم میرا علاج کرو. یقین کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہم صرف 5 وقت کی نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. میں اکثر کہتا ہوں کہ نماز جو ہے نا یہ ہر وقت فرض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہمارے لیے سہولت دی ہے کہ جب سفر میں ہو تو خیر ہے، وہ سفر کیونکہ کر رہے ہو تو آدھی پڑھ لو. روزہ ہے گھر پہ ہو تو رکھ لو، سلامت ہو تو رکھ لو، بیمار ہو تو چھوڑ دو، سفر میں ہو تو چھوڑ دو، بعد میں رکھ لو. یہ جو نماز، روزہ، زکوٰۃ استطاعت والا دے گا، استطاعت والا حج کرے گا، جس کے پاس نہیں ہے وہ نہیں کرے گا. لیکن یہ جو جہاد ہے، جب مسلمان کہیں پہ مظلوم ہو، جہاں پہ اس پہ ظلم ہو رہا ہو، کیوں ہم یہ جہاد والی آیتوں کا ذکر نہیں کرتے ہیں؟ کیوں ہم جہاد کی فرضیت بیان نہیں کرتے ہیں؟ ہم صرف نمازوں میں، روزوں میں اور ان اعمال میں ہی اپنی ذمہ داری کو پورا سمجھتے ہیں، اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ جی ابھی کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی عراق پہ حملہ کیا ہے نا امریکہ نے، ابھی ہمیں تو کچھ نہیں کہا. ابھی شام پہ حملہ ہوا ہے، ابھی ہماری باری نہیں آئی. ابھی افغانستان میں امریکہ چلا گیا ہے، ابھی ہمیں کچھ نہیں کہا جا رہا. ابھی ہندو جو ہے وہ کشمیر میں صرف مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، ہم تو بارڈر سے ادھر بیٹھے، ہمیں تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. سعودیہ والا سعودیہ میں خوش ہے کہ ابھی میں بچا ہوا ہوں، ابھی میری باری نہیں آئی. اور یہ جو یہود و نصارہ، جس طرح میں نے عرض کی کہ ایک یہودی ملک مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے اور پوری عیسائیت اس کے پیچھے کھڑی ہے.
وہاں پہ ان کو انسانی حقوق کا کوئی خیال نہیں، وہاں پہ ان کو کوئی ظلم نظر نہیں آ رہا، جہاں پہ اس طرح بمباری ہو رہی ہے، جہاں پہ اسپتال اڑائے جا رہے ہیں، جہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کا لیے کچھ نہیں ہے، جہاں پہ بچوں کے پاس دودھ نہیں ہے پینے کے لیے، جہاں پہ شیرخوار بچے، ایسے بچے، اس دن میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ تقریباً ایک ہسپتال میں 40 سے زیادہ شیرخوار بچے پڑے ہوئے ہیں جن کے ماں باپ سارے شہید ہو چکے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 5 وقت سجدے کر لیے تو پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا۔ میں پورے مجمع سے، علماء بیٹھے ہیں، پیر صاحب بیٹھے ہیں، میں سب سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ 5 وقت کی آج کی نماز قیامت والے دن ہماری بخشش کا سبب بن جائے گی؟ کیا اس ظلم کے خلاف اگر ہم آواز نہیں اٹھاتے ہیں، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن 2 چیزیں ہم کر سکتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں، جو میں نے بڑا اس پہ سوچا ہے، کہ سب سے پہلے تو ہمیں سوشل میڈیا پہ ایک کمپین چلانی چاہیے کہ بار بار ہم اپنی حکومت کو اور عالم اسلام کو بار بار جو ہے نا ہم یہ کہیں کہ جی ہم مسلمان جو ہیں، آپ صرف کہیں تو ہم تیار ہیں، کیونکہ آج کل وہ دور نہیں کہ میں ایک تلوار لے کے نکل پڑوں اور جہاد کے لیے چلا جاؤں۔ جب تک اس کو اسلامی ممالک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرے، لوگ تیار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ہم میں اتنی ایمانی غیرت ہے، ایک ذرہ ہے ہمارے پاس کہ ہم نکل سکتے ہیں، اور ہم اسرائیل جو کہ آپ دیکھیں کہ ان کی آبادی کتنی ہے، ان کا علاقہ کتنا ہے، بڑی معذرت سے میں یہ بات کر رہا ہوں، میں نے ایک دفعہ دوستوں نے کہ اسرائیل، میں نے کہا اگر سارے مسلمان 1.5 ارب سے اوپر کی آبادی ہے، میں نے کہا اگر معذرت کے ساتھ میں نے کہا اگر یہ سب مل کے پیشاب بھی کر دیں تو اسرائیل غرق ہو جائے گا، 1.5 ارب کی آبادی، اور کچھ بھی نہ کریں۔ ایک یہ، اور دوسرا جو میں اس سے ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ہم کر سکتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو آپ کھاتے پیتے ہیں، جو استعمال کرتے ہیں سامان، یہ تقریباً 90% ہم یہودی ملکوں کا، یہودی کمپنیوں کا بنا ہوا سامان استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے پیسوں سے یہ اسلحے خریدے جاتے ہیں، ہمارے پیسوں سے یہ گولیاں خریدی جاتی ہیں جہاں پہ ہمارے فلسطین بھائیوں کو مارا جاتا ہے، اور ہم کیونکہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ آپ اگر دیکھ لیں تو ہمارے ملک میں جتنا بھی یہ جو سامان آج کل دکانوں پہ بک رہا ہے، چھوٹی ایک کریم سے لے کے ایک کوک اور پیپسی سے لے کے جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں، یہ سب یہودی پروڈکٹس ہیں، یہ سب اس کا جو پیسہ ہے، اس کا جو پروفٹ ہے، یہ اسرائیل کو مضبوط کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور ہم نادانی میں یا پتہ نہیں جان بوجھ کے ہم ان کو مضبوط کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارا یہ جو ہم ایک کوک کی بوتل پیتے ہیں، اس کا جو پروفٹ ہے، یہ گولیاں اس سے خریدی جاتی ہیں۔ ہم جو ایک پیپسی کی بوتل پیتے ہیں، کیا جب یہ پیپسی اور کوک نہیں تھی کیا ہمارا گزارا نہیں ہوتا تھا؟ کیا لوگ اس وقت جیتے نہیں تھے؟ کیا اس وقت یہ دنیا چلتی نہیں تھی؟ پھر اس کے آلٹرنیٹو جو دوسرے کمپنیاں ہیں، ان کے پروڈکٹس ہیں، ہم کم از کم اس کو استعمال کریں۔ ہم کم از کم اتنا تو اپنی ایمانی غیرت دکھائیں کہ کم از کم قیامت والے دن ہم یہ تو کہہ سکیں اللہ کے حضور کہ یا اللہ، ہم تلوار تو نہیں اٹھا سکتے تھے، ہم بندوق تو نہیں اٹھا سکتے تھے، ہم جا کے لڑ نہیں سکتے تھے، لیکن اتنا ہم نے کم از کم کیا کہ ہم نے اتنی ان سے نفرت کی کہ ہم نے ان کا سامان استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ کم از کم اتنا تو ہمیں ایمانی غیرت ہونی چاہیے، کم از کم اتنا تو ہم اپنے آپ کو اس قابل تو بنائیں کہ کم از کم یہ ایک جملہ تو ہمارے پاس قیامت والے دن ہو کہ جب ہم اللہ اور اس کے محبوب کے حضور کھڑے ہوں تو اتنا تو کہہ سکیں کہ اس حد تک تو ہم میں ایمانی غیرت تھی۔ اور یہود و نصارہ جو ہے وہ ایک ہی مشن پہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ جو باقی مسلمان ہیں، یا تو ان کو معاشی طور پہ اتنا کمزور کر لو یا ان کو دفاعی طور پہ اتنا کمزور کر لو کہ ہمارے خلاف کھڑے نہ ہو سکیں، اور اس سے بڑا جو ایک کام وہ کر رہے ہیں اور جو کہ 1400 سال سے وہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور آج بھی اس پہ عمل پیرا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے وہ اللہ کے محبوب کا عشق مٹا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب کا جو عشق ہے وہ ہمارے دلوں سے مٹا رہے ہیں، اور اس کا فائدہ ان کو یہ ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی سب سے جو اس وقت کی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے جتنا بھی کچھ کر سکیں. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ حکومت کے طرف سے ایک ایسا فنڈ قائم ہونا چاہیے کہ کم از کم ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی امداد کم از کم مالی طور پہ تو کر سکیں. اگر ہم وہاں جا کے لڑ نہیں سکتے ہیں، اگر ہم وہاں پہ ان کفار کے خلاف، ان یہودیوں کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے ہیں، تو کم از کم ہم مالی معاونت تو کر سکیں اپنے فلسطینی بھائیوں کو. میں آج کے دن سلام پیش کرتا ہوں حزب اللہ والوں کو، میں سلام پیش کرتا ہوں حماس والوں کو کہ وہ اس بے سر و سامانی میں بھی وہاں پہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور جس طرح میں نے عرض کی کہ جو عشق ہمارے دلوں سے مٹایا جا رہا ہے، اس کی مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک بڑے مشہور حدیث ہے، علماء سارے بیٹھے ہیں، آپ لوگوں نے بھی سنو، لیکن میں اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں کہ اس کی ضرورت جو ہے نا، یہ کیوں محسوس کی جا رہی ہے کہ اس عشق کو ان مسلمانوں کے دلوں سے نکال. حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طواف کے لیے، حج اور عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جانا چاہتے تھے، حضرت عثمان غنی پڑے ہے، اب آپ علماء سارے جانتے ہیں، آپ بھی اکثر سنا ہوگا کہ جب وہ وہاں پہ گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے، وہ وہاں پہ کفار مکہ سے مذاکرات کر رہے ہیں. تو حضرت عروہ بن مسعود جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب ان کو بھیجا گیا کہ آپ جا کے دیکھو کہ جو مسلمان آئے ہیں، تو منصوبہ یہ تھا کیونکہ اب یہ تھوڑے سے مسلمان آئے ہیں تو ہم یہاں پہ ان پہ حملہ کریں اور یہاں پہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیں اور باقی جو ان کے صحابہ ہیں ان کو بھی شہید کر دیں، تاکہ اگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جاتے ہیں تو اسلام کمزور ہو جائے گا، پھر اسلام ختم ہو جائے گا. اب جب حضرت عروہ بن مسعود وہاں پہ آئے اور انہوں نے مسلمانوں کے حالات دیکھے، جب واپس گئے تو انہوں نے کفار مکہ کو جو رپورٹ تھی، جو انہوں نے وہاں پہ ان کو بات کی،